السلام علیکم۔ یہ آپ سے مخاطب ہیں یہ معلم جبہ، جو کہ مالاکنڈ ڈویژن سوات کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ہل اسٹیشن ہے، اور پاکستان کے جو دو تین اسکی ریزورٹ ہیں ان میں سے ایک ہے معلم جبہ۔ میں نے سوات کا بڑی دفعہ پہلے بھی وزٹ کیا اور کالام وغیرہ، لیکن معلم جبہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی دفعہ ہم لوگ گئے اور ذہن میں ایک اسکی ریزورٹ اور ہل اسٹیشن خوبصورت جو ہے، جس طرح کی ویڈیو اور فوٹو دیکھی تھی ویسا ہی ذہن میں تھا کہ بھی کیسا ہوگا معلم جبہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہاں جا کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی، سوائے اس 5 اسٹار ہوٹل کے کہ جو آپ اندر اگر چلے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل ہے، انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے، تو انہوں نے تو بہت اچھے بندوبست بھی کیے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باہر کی جو ساری جو بازار جو معلم جبہ کا، اور سڑک بھی بہت اچھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ جب اس سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو کم از کم وہ کلام والا احساس نہیں ہوتا، اچھی سڑک ہے، صاف ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہاں اتنا انڈسپلن چیزیں، صفائی کا بالکل اہتمام نہیں، اور اتنی افراتفری، ٹیکسیوں والے لوٹتے ہیں وہاں جو جیپوں والے، اور بڑی ہی افراتفری کی صورتحال میں نے وہاں دیکھی، اور صفائی کا بالکل ہے۔ جو اسکی ریزورٹ ہوتے ہیں اور جو ہل اسٹیشن ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں وہاں بڑی خوبصورتی رکھی ہوتی ہے، لیکن اس خوبصورتی کو قائم رکھنا جو ہے وہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کی طرف سے کمی ہے، ہم لوگوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ معلم جبہ تقریباً 40 کلومیٹر جو ہے سیدو شریف میں سے دور ہے۔ ہم لوگ جو ہے سوات میں ہی ٹھہرے تھے وہاں ہوٹل میں، کیونکہ اس کے معلم جبہ کے جو ہوٹل اگر قریب کوئی ہیں تو وہ بہت مہنگے، اور 5 اسٹار جو ہے ہوٹل جو ہے وہ تو بہت ہی مہنگا ہے۔ تو ہم لوگ نے شہر میں سٹے کر کے تو معلم جبہ گئے، اور ایک اور بھی وہاں پہ وہ جیپوں والے ایک پلیس پہ لے کے جاتے ہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں بھی گئے۔ ایک فضول سی وہ پلیس تھی، اور انتہائی لوکل ٹورسٹ ہی ہیں، باہر سے اگر آئیں تو وہ انسلٹ کا احساس ہوگا، عزت کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایک تو اتنی گندگی تھی، اور وہ جو 2 3 ڈھابے قسم کے ریسٹورنٹ تھے، دھوک تھے، گندے پکوڑے، گندا آئل، بری چیز، کوئی اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑی دکھ دیتی ہیں جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، چاہے کسی جگہ بھی جاؤ۔ اب میں نے دنیا ساری میں گھوم گھوم کے اتنا ذہن میں وہ بنا ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، تو اس خوبصورتی جو ہے وہ بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری ریاست کو، ہماری انتظامیہ کو، ہماری صوبائی انتظامیہ کو، لوکل انتظامیہ کو، یہ صرف ایک کا نہیں ہوتا، پہلے جو لوگ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صفائی کو قائم رکھیں، پھر اس کے بعد اس لوکل جو مقامی انتظامیہ ہوتی ہے، مقامی سے اوپر ڈویژنل انتظامیہ ہوتی ہے، ضلع کی انتظامیہ ہوتی ہے، صوبے کی انتظامیہ ہوتی ہے، ان سب کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس جگہ کو، جو ان کی پلیس ہے، اس کو مینٹین رکھیں، تاکہ جب باہر سے ٹورسٹ آئے تو اس کو انٹریکشن پیدا ہو کہ بھی یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اس میں بار بار آنا چاہیے۔ تو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے۔ بہرحال اگر اس کو مزید جو ہے 4 چاند لگائے جائیں، بازار میں ایک ڈسپلن قائم کیا جائے، وہاں جیپوں کی، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ سارا جو ہے نان ٹیکس گاڑیاں وہاں پہ اچھی سے اچھی اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر بھرمار بازار میں کہ آپ چلنے سے معذور ہو جاتے ہیں کہ اتنا انڈسپلن حرکت ہے وہاں پہ، اور یہ چیزیں بڑی مایوس کرتی ہیں اور دکھ دیتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف پاکستان میں 2 ہی جو ہیں وہ اسکی ریزورٹ ہیں، ایک جو ہے نلتر میں ہے جو کہ گلگت بلتستان میں، اور دوسرا یہ ایک معلم جبہ ہے۔
تو ہمیں تو چاہیے، حالانکہ ہمارے پاس اتنی بہترین جگہ کہ ہم یہ سب کچھ اویلیبل کر سکتے ہیں، ناران میں کر سکتے ہیں، کالام میں کر سکتے ہیں، جتنی برف ہمارے پاس پڑتی ہے پاکستان کے اندر اتنی تو شاید پوری دنیا میں نہیں پڑتی ہوگی. تو لیکن چلو بدقسمتی سے یہ دو ہی اگر پلیسز ہیں تو ان کو چاہیے. نلتر تو ہے خوش قسمتی سے وہ آرمی کے پاس ہے، اس لیے وہاں صاف رکھتے ہیں، کینٹ ہے. لیکن معلوم جب ایک سول انتظامیہ کے پاس ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ بھی وہ اس کو صاف ستھرا رکھیں، ڈسپلن میں رکھیں، تاکہ جو ہے وہ خوبصورت لگے. بہرحال باقی جو ہے انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ نظر آ ہی جائے گا، جس قدر صفائی ہے، جس قدر وہاں اہتمام ہے. کیونکہ میری ویڈیو جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہو.